السلام علیکم دوستوں، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ایم آر بی ٹی وی۔ دوستوں، آج کا ٹاپک ہے اہرام مصر کے راز۔ ایران اور مصر کا شمار دنیا کے 7 بڑے عجائبات میں ہوتا ہے اور بلا شبہ یہ عظیم انسانی تعمیرات ہیں جنہیں آج کے انسان اور سائنس بھی حیرت سے تک رہی ہے۔ ہزاروں سال گزر جانے کے باوجود بھی دنیا کے سائنسدان اہرام مصر کے خفیہ رازوں کو جاننے میں لگے ہوئے ہیں کہ آخر اتنے بڑے اور عالیشان اہرام تعمیر کرنے کا مقصد کیا تھا، مگر ابھی تک دنیاوی لوگ ان کے رازوں کو جاننے میں ناکامیاب رہے ہیں۔ لہٰذا کسی نے اہرام مصر کو علم کا خزانہ قرار دیا تو کسی نے اسے شیطانی طاقتوں کی کارفرمائی کا نتیجہ قرار دیا، کسی نے انہیں جنوں سے منسوب کیا تو کسی نے اہرام مصر کو ایلین سے منسوب کیا۔ مگر در حقیقت ان اہراموں کی تعمیر کا مقصد کیا تھا، ان کو کس نے اور کیسے بنایا، اور یہ آج تک قائم کیسے ہیں؟ ان سوالات کے جوابات ہم سائنسی تحقیق اور قرآن کے حوالہ جات سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ سائنسدانوں میں اس بات پر اتفاق پایا جاتا ہے کہ قدیم مصری لوگ ان اہراموں کو اس لیے بناتے تھے تاکہ اس وقت کے فرعونوں کو اس میں دفن کیا جا سکے، کیونکہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اگر مردہ لاشوں کو صحیح طرح بچا کر دفنایا جائے تو وہ ایک مخصوص مدت کے بعد دوبارہ زندہ ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا اس وقت کے لوگوں نے اپنے بادشاہوں، جنہیں فرعون بھی کہا جاتا تھا، کو ممیت بنا کر یا ہنود کر کے ان اہراموں میں دفنانا شروع کر دیا تاکہ وہ بنا کسی چھیڑ چھاڑ کے ایک لمبی نیند سو سکیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس وقت کے لوگ فرعون کی مال و دولت اور اس کی بیویاں بھی ساتھ دفنا دیا کرتے تھے تاکہ جب وہ فرعون دوبارہ زندہ ہو تو اسے ہر چیز وہیں مل جائے۔ احرام مصر کی دیواروں پر کافی عبارتیں بھی لکھی ہوئی دیکھی گئی ہیں جن کا مطلب ہے کہ اگر کسی نے ان فرعونوں کی نیند کو خراب کیا تو اس کے نتائج کافی بھیانک ہوں گے۔ اور یہ بات اس طرح ثابت ہوتی ہے کہ جو بھی مال و دولت اور علم کے لیے ان احراموں میں داخل ہوا وہ طرح طرح کے مسائل میں جکڑ کر اس دنیا سے چل بسا۔ یہ اہرام مصر کے دارالحکومت قاہرہ سے 10 کلومیٹر پہ واقع ہیں۔ ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق اب تک کل 138 چھوٹے بڑے اہرام مصر دریافت ہو چکے ہیں جنہیں آج سے تقریباً 6,500 سال قبل تعمیر کیا گیا۔ سب سے پہلے ان اہراموں کو ایروٹوٹس نے 450 قبل مسیح میں دریافت کیا اور انہیں پائرس کا نام دیا۔ اس دور میں ان اہراموں کی بلندی 480 فٹ تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اور موسمی حالات کی وجہ سے یہ اب 450 فٹ ہی رہ گئی ہے۔ بغیر کسی چھت کے ان اہراموں نے انسانوں کو حیرت میں ڈال رکھا ہے، کیونکہ ان کی تعمیر میں استعمال ہونے والا چھوٹے سے چھوٹا پتھر بھی 2 ٹن کا ہے، جبکہ زیادہ سے زیادہ 30 ٹن کے پتھر بھی استعمال کیے گئے ہیں۔ ان اہراموں کی بیرونی سطح چکنی اور ہموار تھی، جس کی وجہ چونے کے پتھر کا استعمال تھا، اور یہی وجہ تھی جب سورج کی روشنی ان پر پڑتی تھی تو کوسوں قزاں کے رنگ نظر آیا کرتے تھے۔ مگر وقت کے ساتھ ساتھ یہ چونے کے پتھر بھی غائب ہو گئے اور کہا جاتا ہے کہ ان چونے کے پتھروں کو لوگوں نے چوری کر کے اپنے گھروں کی زینت بنا لیا۔ ان اہراموں کی تعمیر میں ایسا مثالہ استعمال کیا گیا ہے کہ ہر جوڑ میں کوئی بھی سوراخ نظر نہیں آتا، حتیٰ کہ اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ انہیں بغیر کسی مثالے کے پتھروں کو جوڑ کر تعمیر کیا گیا ہو۔ اس کے علاوہ ان اہراموں کی دیواروں میں 0.008% کا فرق موجود ہے، جبکہ آپ کو یہ بات جان کر حیرت ضرور ہوگی کہ آج کے دور کی بنی ہوئی عمارات میں اس سے کئی گنا زیادہ فرق پایا جاتا ہے۔ لہذا تحقیق سے پتہ چلا کہ اہرام کی مشرقی سمت عین مشرق کی جانب اور باقی عین دوسری طرف موجود ہیں۔ ایک اہرام کی تعمیر میں اتنے پتھر استعمال ہوئے ہیں کہ ان سے فرانس کے گرد ایک لمبی دیوار تعمیر ہو سکتی ہے۔ اب یہاں یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ ہزاروں سال پہلے ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ کیا صدیوں پہلے کا انسان قطب نما کا استعمال جانتا تھا؟ اس وقت کے انسانوں کے پاس ایسی کون سی ٹیکنالوجی موجود تھی جو آج ہمارے پاس بھی موجود نہیں ہے؟ کیونکہ آج کی کوئی بھی کنسٹرکشن کمپنی انہیں دوبارہ تعمیر نہیں کر سکتی۔ لہٰذا انہی باتوں کی بنیاد پر کچھ لوگ ان کی تعمیر میں جادو یا کسی غیر انسانی مخلوق کے ہاتھ کا ذکر کرتے ہیں۔ دوستوں، غزہ کے مقام پر موجود 3 اہرام جن کے نام خوفو، خفرا اور مین خاور ہیں، اور انہی کا شمار دنیا کے 7 عجائبات میں بھی ہوتا ہے۔ سب سے بڑا اہرام خوفو ہے، جس کا مجموعی وزن 7 کروڑ ٹن ہے۔ اب یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ در حقیقت یہ سب ممکن کیسے ہوا؟ ہزاروں سال پہلے بنا کسی جدید ٹیکنالوجی اور بغیر کسی جدید آلات کے ان بھاری پتھروں کو اتنی اونچائی تک کیسے پہنچایا گیا؟ ان اہراموں کی تعمیر سے متعلق کئی کہانیاں عام ہو چکی ہیں، لہٰذا ان سے حقیقت کو ڈھونڈ کے نکالنا نہایت مشکل ہو گیا ہے۔ مثلاً ہیروٹوٹس کے مطابق ان اہراموں کی تعمیر میں 1 لاکھ مزدوروں نے حصہ لیا،
جنہوں نے 20 سال دن رات محنت کر کے ان عجائبات کو تعمیر کیا اور سینکڑوں ٹن پتھر اتنی نفاست سے جوڑے کہ ان کے درمیان لائن ڈھونڈنا مشکل ہے، جبکہ مصر کے ماہرین کا کہنا ہے کہ ان کے آباء و اجداد نے اوزاروں کی مدد سے ان پتھروں کو تراشا اور ان کو گھسیٹتے ہوئے اس جگہ پر لائے جہاں پر یہ اہرام تعمیر ہیں، یا دریائے نیل سے تیراتے ہوئے ان پتھروں کو یہاں تک پہنچایا گیا اور یوں ان پتھروں کو ریگستان تک پہنچا کر یہ اہرام تعمیر کیے گئے۔ مگر اس طرح کی باتوں میں کوئی صداقت نظر نہیں آتی کہ اتنے بڑے پتھر اور بھاری وزن کے ساتھ ان کو صرف چند مزدوروں کے ساتھ تعمیر کرنا ناممکن ہے۔ ان کی تعمیر کے لیے کم سے کم بھی لاکھوں مزدوروں نے ضرور حصہ لیا ہوگا۔ لہٰذا ان لوگوں کے لیے اتنا سرمایہ حکومت وقت نے کہاں سے ارینج کیا ہوگا؟ اس کے علاوہ نہ اس زمانے میں نہ کوئی دھماکہ خیز مواد موجود تھا جس کی مدد سے اتنے بڑے پتھروں کو اڑا کر ٹکڑوں میں توڑا جاتا اور اہرام تعمیر کیا جاتا۔ اس کے علاوہ ڈوگن قبیلے میں بسنے والے لوگ آج بھی اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ انسانوں کو یہ سارا علم سائرس نامی ایک سیارے سے آنے والی ایک مخلوق نے سکھایا اور اہرام مصر کی تعمیر بھی اسی کا کارنامہ ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک کہانی ہی معلوم ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ دوستوں ایک اہم نظریہ یہ بھی ہے کہ ان اہراموں کی تعمیر میں آسمان سے آنے والی غیر انسانی مخلوق نے حصہ لیا جس میں ہورس نامی دیوتا کا نام قابل ذکر ہے، جسے لوگ روشنی کا دیوتا بھی کہتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ اسی نے ان اہراموں کو تعمیر کیا۔ ہورس نامی دیوتا کو فری میسنز نامی ایک تنظیم اپنا دیوتا مانتی ہے اور آپ لوگ فری میسنز نامی تنظیم سے بالکل واقف ہوں گے۔ فری میسنز کی تنظیم بنیادی طور پر اسرائیل سے تعلق رکھتی ہے اور دنیا میں یہ اپنے شیطانی ایجنڈے پر کام کرتے ہیں اور اسی کی وجہ سے یہ مشہور ہیں۔ قصہ مختصر یہ بنتا ہے کہ اہرام مصر کی تعمیر کے حوالے سے کئی کہانیاں بنی ہوئی ہیں جن میں سے کسی پر یقین کرنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ایسی کہانیاں اور قصے آج کے دور کا انسان ماننے سے قاصر ہے۔ دوستوں اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔